ہمیں اماں جی اس وقت زہر لگتیں جب وہ سردیوں میں زبردستی ہمارا سر دھوتی۔ لکس، کیپری، ریکسونا کس نے دیکھے تھے؟ کھجور مار کا صابن سے کپڑے بھی دھلتے اور سر بھی۔ آنکھوں میں صابن کانٹے کی طرح چبھتا اور کان اماں کی ڈانٹ سے لال ہو جاتے۔ ہماری ذرا سی شرارت پر اماں آگ بگولا ہو جاتی اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیتی جسے ہم ڈھونڈنی کہتے تھے، لیکن مارا کبھی نہیں۔ کبھی عین وقت پر دادی جان نے بچا لیا، کبھی بابا نے، اور کبھی ہم ہی بھاگ لیے۔ گاؤں کی رونقوں سے دور عین فصلوں کے بیچ ہمارا ایک ڈیرا تھا۔ ڈیرے سے پگڈنڈی پکڑ کر گاؤں جانا اماں کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوا کرتا تھا، اور اس ٹور سے محروم رہ جانا ہماری سب سے بڑی بد نصیبی۔ اگر کبھی اماں اکیلے گاؤں چلی جاتی تو واپسی پر ہمیں مرونڈے سے بہلانے کی کوشش کرتی۔ ہم پہلے تو ننھے ہاتھوں سے اماں جی کو مارتے، ان کا دوپٹہ کھینچتے، پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے۔ کبھی اماں گاؤں ساتھ لے جاتی تو ہم اچھلتے کودتے خوشی خوشی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے۔ شام گئے جب گاؤں سے واپسی ہوتی تو ہم بہت روتے۔ ہمیں گاؤں اچھا لگتا تھا۔ ماں، ہم گاؤں میں کب رہیں گے؟ میرے سوال پر اماں وہی گھسا پٹا جواب دیتی، جب تو بڑا ہوگا، نوکری کرے گا، بہت سے پیسے آئیں گے، تیری شادی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہم ماں بیٹا باتیں کرتے کرتے تاریک ڈیرے پر آن پہنچتے۔ مجھے یاد ہے گاؤں میں بابا مظفر کے ہاں شادی کا جشن تھا۔ وہاں جلنے بجھنے والی بتیاں بھی لگی تھیں اور پٹاخے بھی پھوٹ رہے تھے۔ میں نے ماں کی بہت منت سماجت کی کہ رات ادھر ہی ٹھہر جائیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ جب میں ماں جی کے پیچھے پیچھے روتا روتا گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو نیت میں فطور آ گیا اور چپکے سے واپس گاؤں لوٹ گیا۔ شام کا وقت تھا۔ ماں کو بہت دیر بعد میری گمشدگی کا اندازہ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں کھیتوں کھلیانوں میں آوازیں لگاتی پھری اور ڈیرے سے لے کر گاؤں تک ہر کنویں میں لالٹین لٹکا کر جھانکتی رہی۔ رات گئے جب میں شادی والے گھر سے بازیاب ہوا تو وہ شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوئیں۔ اس رات اگر گاؤں کی عورتیں مجھے نہ بچاتی تو اماں مجھے مار ہی ڈالتی۔ ایک بار ابو جی اپنے پیر صاحب کو ملنے سرگودا گئے ہوئے تھے۔ میں اس وقت 6 یا 7 سال کا تھا۔ مجھے شدید بخار ہو گیا۔ اماں جی نے مجھے لوئی میں لپیٹ کر کندھے پر اٹھایا اور کھیتوں کھلیانوں سے گزرتی 3 کلومیٹر دور گاؤں کے اڈے پر ڈاکٹر کو دکھانے لے گئیں۔ واپسی پر ایک کھالے کو پھلانگتے ہوئے وہ کھلیان میں گر گئیں، لیکن مجھے بچا لیا۔ انہیں شاید گھٹنے پر چوٹ آئی۔ ان کے منہ سے میرے لیے حسبی اللہ نکلا۔ یقیناً وہ بڑی ہمت والی خاتون تھیں اور آخری سانس تک محنت مشقت کی چکی پیستی رہی۔ پھر جانے کب میں بڑا ہو گیا اور اماں سے بہت دور چلا گیا۔ سال بھر بعد جب گھر آتا تو ماں گلے لگا کر خوب روتی، لیکن میں سب کے سامنے ہنستا رہتا۔ پھر رات کو جب سب سو جاتے تو چپکے سے ماں کے ساتھ جا کر لیٹ جاتا اور اس کی چادر میں منہ چھپا کر خوب روتا۔ ماں کھیت میں چارہ کاٹتی اور بہت باری پنڈ سر پر اٹھا کر ٹوکے کے سامنے آن پھینکتی۔ کبھی کبھی خود ہی ٹوکے میں چارہ ڈالتی اور خود ہی ٹوکا چلاتی۔ جب میں گھر ہوتا تو مقدور بر ان کا ہاتھ بٹاتا۔ پھر ہم نے گاؤں میں گھر بنا لیا اور ماں نے اپنی پسند سے میری شادی کر دی۔ میں فیملی لے کر شہر چلا آیا اور ماں نے گاؤں میں اپنی الگ دنیا بسا لی۔ وہ میرے پہلے بیٹی کی پیدائش پر شہر بھی آئیں۔ میں نے انہیں سمندر کی سیر بھی کرائی۔ کلفٹن کے ساحل پر چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا، اس سمندر سے تو ہمارے ڈیرے کا چھپڑ زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اور میں کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ماں بیمار ہوئی تو میں چھٹی پر ہی تھا۔ انہیں کئی دن تک
بیسکو پان کھلا کر سمجھتا رہا کہ معمولی پیٹ کا درد ہے، جلد افاقہ ہو جائے گا، لیکن پھر درد بڑھا تو شہر کے بڑے ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ جگر کا کینسر آخری اسٹیج پر ہے۔ خون کی فوری ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود بلڈ بینک بیڈ پر جا لیٹا۔ ماں کو جب پتہ چلا تو اس نے دکھ سے دیکھ کر اتنا کہا، کیوں دیا خون، خرید لاتا کہیں سے، پاگل کہیں کا۔ میں بمشکل اتنا کہہ سکا، اماں خون کی چند بوندوں سے تو وہ قرض بھی ادا نہیں ہو سکتا جو آپ مجھے اٹھا کر گاؤں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی اور واپسی پر کھالا پھیلاتے ہوئے گر گئی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو میں نے کہا، اماں مجھے معاف کر دینا، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے شاید ہی اپنی ماں کی خدمت کی ہوگی، وقت ہی نہیں ملا، لیکن وہ بہت فراخ دل تھیں۔ بستر مرگ پر جب بار بار میں اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگیں، میں راضی ہوں بیٹا، کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے۔ ماں نے میرے سامنے دم توڑا، لیکن میں رویا نہیں۔ دوسرے دن سر باری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر پر بیٹھ کر منہ پھاڑ کر رویا۔ ماں اے نی میں کنوں آکھاں، درد بھی چھوڑے دا حال نی۔ ماں سے بچھڑے مدت ہو گئی، اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ ماں کبھی اس دنیا میں تھی بھی کہ نہیں۔ آج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پٹھانوں اور سوڈانیوں کے ہاتھوں فٹ بال بنتا بنتا جانے کیسے دیوار کعبہ سے جا ٹکرایا۔ یوں لگا جیسے مدتوں بعد پھر ایک بار ماں کی گود میں پہنچ گیا ہوں۔ وہی سکون جو ماں کی گود میں آتا تھا، وہی اپنائیت، وہی محبت جس میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس بار منہ پھاڑ کر نہیں، داڑھیں مار مار کر رویا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کعبہ اور ہم وہی صدا کے شرارتی بچے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ داستان محبت کے معزز سامعین، امید کرتا ہوں رب ذوالجلال کی پاک گھر سے کہ آپ احباب کو آج کی یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنی محبت کا اظہار ہمارے چینل داستان محبت کو سبسکرائب کر کے لازمی دیجیے گا، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور جن دوستوں کے، جن احباب کے، جن بہن بھائیوں کے والدین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبروں پہ اپنی بے حساب رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔